فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب اصلاح اور رسوم الظاہرہ بکلام العطرۃ الطاہرہ، معروف باصلی اسلام اور رسمی اسلام، تصنیف و تالیف علامہ شیخ محمد حسین النجفی کی ہے، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 14۔ یہ میں بتاتی چلوں آغاز سے پہلے، جب کہ ہم ریڈنگ کا آغاز کریں، کہ ہم چوتھے باب کو پڑھ رہے ہیں۔ کافی جو ہماری پچھلی نشستیں ہیں اس میں ہم وہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور یہاں پر پیج 167 پر پڑھیں گے ہیڈ، اور اس چوتھے باب کا عنوان بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کے ان غلط رسومات کا بیان کہ جو عزاداری سید الشہداء علیہ السلام میں رائج ہیں۔ آئیے پیج 167 پر ریڈنگ کے پارٹ 14 میں آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پر پڑھتے پڑھتے ہم پہنچے تھے ایک اور اصلاح طلب رسم، اور یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے تفصیلات جانتے۔ لکھا ہے بعض ممالک میں یہ چیز بھی مراسم عزا میں شامل ہے کہ بعض لوگ شمر وغیرہ ملائین کا اور بعض جناب زینب عالیہ کا سوانگ سین واو سوانگ رچاتے ہیں، بھلا حسب عام حالات میں مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد کا لباس پہننا حرام ہے، تو کسی نامحرم مرد کا مخدرات کی شبیہ بننا یا کسی مومن کا اپنے آپ کو کسی شقی کی مشابہ بنانا کس طرح مباح ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ایسی تمثیلی عزاداری سے بالکل اس رسم سے اجتناب لازم۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ایسی تمثیلی عزاداری سے بلکہ اس رسم سے اجتناب لازمی ہے جو کہ مذہب کی کمزوری اور قوم کی رسوائی اور جگ ہسائی کا باعث ہو۔ آگے چلتے ہیں، اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے ماتم۔ لکھا ہے اگرچہ امت مسلمہ میں ماتم کے جواز اور عدم جواز میں بہت سخت اور قدیمی اختلافات موجود ہیں، مگر ہم نے تجلیات صداقت بجواب آفتاب ہدایت میں اور ہماری طرح بلکہ ہم سے بھی بڑھ چڑھ کر ہمارے بہت سے علماء کرام نے اپنی تقریروں اور تحریروں میں یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے وہ فطری باتوں کی ممانعت نہیں کرتا، اور فطرت کا تقاضا ہے کہ کسی مرنے والے کے ساتھ کسی زندہ کا جتنا تعلق خاطر ہوتا ہے وہ اتنا ہی اس کی موت سے متاثر ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ اگر بالکل معمولی سا تعلق ہو تو وہ اس کی موت کی خبر سن کر صرف آہ کرتا ہے، اور اگر اس سے کچھ زیادہ لگاؤ ہو تو پھر کچھ گریا و بکا بھی کرتا ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ قلبی ربط ہو تو پھر دھاڑیں مار مار کر روتا ہے، اور اگر اس سے بھی بڑھ کر دینی یا دنیاوی اعتبار سے اس سے محبت و مودت یا عشق ہو تو پھر جس طرح وہ بے ساختہ دھاڑیں مار کر زار و قطار روتا ہے، اسی طرح اس کے ہاتھ بھی اس کے قابو میں نہیں رہتے، بلکہ وہ بے ساختہ کبھی اس کے منہ پر لگتے ہیں اور کبھی سر و سینہ پر پڑتے ہیں۔ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حسرت آیات پر عاشقان رسول مخلص صحابہ کرام نے اس کا عملی مظاہرہ کیا تھا۔ حوالہ یہاں پہ دیا گیا ہے کہ ملاحظہ ہو سیرت ابن ہشام، طبری، کامل، مدارج النبوت اور مدارج النبوت وغیرہ، اور معارج، پہلا ہے مدارج النبوت اور دوسرا ہے معارج النبوت وغیرہ، بریکٹ کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ اور اسی
چیز کا نام دراصل ماتم ہے، جو اگر اپنے حقیقی مفہوم کے ساتھ ہو تو کوئی صحیح الفطرت آدمی اس کے فطری اور جائز و مباح ہونے میں شک و شبہ نہیں کر سکتا۔ اس سے دوسرے عام ناظرین پر بھی خوشگوار اثر پڑتا ہے اور وہ بھی ایسے سوگوار کو دیکھ کر اشکبار ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی متعدد حدیثوں میں وارد ہے کہ بریکٹ میں ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ عربی جو ہے اس میں اعراب نہیں ہے بالکل، کہ لکھا ہے کہ ہر قسم کے جزا فضا قبیح ہیں، جیم زے عین فیض عین، مگر حسین ابن علی علیہ السلام پر فصول مہمہ شیخ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے فصول مہمہ شیخ حر عاملی۔ پھر چلتے ہیں آگے۔ لہٰذا جن عمومی روایتوں میں منہ اور رانوں پر ہاتھ مارنے سے مصیبت زدہ شخص کے اجر و ثواب کے ضائع و اکارت ہونے کا تذکرہ پایا جاتا ہے، اس سے ان عمومی روایتوں کی تخصیص ہو جاتی ہے۔ بریکٹ میں حوالہ ہے کہ وما من عام اوقد خس، یہ لکھا ہے بریکٹ کلوز۔ ہم پیج 169 پہ آ گئے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ اس سلسلے میں بعض غلط رسوم کا تذکرہ، یہ جانتے ہیں۔ لکھا ہے بدقسمتی سے جس طرح دوسرے مراسم عزا غلط رسوم و رواج سے محفوظ نہیں رہے، وہاں یہ فطری عمل بھی غلط رسم و رواج کے خس و خاشاک سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ اس میں بعض غلط رسمیں جاری ہو گئیں ہیں کہ جن کا ذیل میں اس خیال کے تحت اجمالاً تذکرہ کیا جاتا ہے کہ شاید ہماری ماتمی برادری ان باتوں پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرے اور ہمیں اپنا بدخواہ نہیں بلکہ اپنا حقیقی اور سچا خیر خواہ سمجھ کر ہمارے معروضات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 1، خلوص کے ساتھ سید الشہداء کے غم میں ڈوب کر ماتم کیا جائے۔ اس میں اس بات کی پرواہ نہ کی جائے کہ کس کا ہاتھ کس کے ساتھ مل کر سینے پر پڑ رہا ہے اور کس کا بے ہنگم طریقے پر۔ پھر ایسے شخص کو حلقہ ماتم سے نہ نکالا جائے بلکہ اس کے خلوص کو دیکھ کر اس کی قدر کی جائے۔ 2، اجرت لے کر محض رسمی ماتم کرنے سے گریز کیا جائے۔ مجالس عزا پر تو عرصے سے سودے بازی ہو رہی تھی، مگر اس انقلابی دور میں بعض مقامات کے متعلق یہ افسوسناک انقلابی خبر بھی گوش گزار ہوئی ہے کہ اب ماتم پر بھی سودے بازیاں ہوتی ہیں، اور جو ہر لحاظ سے قابل مذمت فعل ہے۔ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی لازم ہے تاکہ اس رسم بد کا استحصال ہو جائے۔ نمبر 3، ڈھول پر ماتم کرنے سے بالکل اجتناب کیا جائے۔ اگرچہ بحمداللہ جوں علم کی روشنی پھیلتی جاتی ہے توں غلط رسموں کے بادل چھٹتے جاتے ہیں، تاہم بعض مقامات پر اب بھی ڈھول پر سرتال سے ماتم ہوتا ہے جس سے اجتناب لازم ہے۔ ڈھول آلات لہو میں سے ہے جس کا استعمال بہرحال ناجائز و حرام ہے۔ جو شادی کی تقریب میں جائز نہیں وہ عزاداری اور سید الشہداء کی سوگواری میں کس طرح روا ہو سکتا ہے، جو کہ شریعت مقدسہ کے احکام و اصول کی پاسداری کے لیے عمل میں آئی تھی۔ لہٰذا عزاداری کو شاہ شہیداں کی شہادت کے اعلیٰ و ارفع مقاصد کو اجاگر کرنے کے لیے قائم کی جاتی ہے۔ کس طرح قید شریعت سے آزاد کیا جا سکتا ہے، اور بعض بے توفیق اہل علم کے لیے اس عذر کا کیا جواز ہے کہ جب ان سے کسی غلط رسومات کی تصحیح یا کسی غلط رسم کے استحصال کے بارے میں استفسار کیا جائے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ کیا مادر حسین علیہ السلام کو حق اور باطل کو باطل کہنے سے ناراض ہوتی ہیں؟ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ کیا مادر حسین حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے سے ناراض ہوتی ہیں، اور بریکٹ میں لکھا ہے معاذ اللہ، اور اس کے بعد نیچے چوتھا نمبر 4 پہ لکھا ہے کہ بھنگ و چرس وغیرہ منشیات کا استعمال کر کے ماتم نہ کیا جائے، کیونکہ شریعت مقدسہ میں یہ چیزیں حرام ہیں اور ان کے استعمال کا کوئی جواز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر سید الشہداء کے مراسم عزا میں ان چیزوں کا ارتکاب کیا گیا تو فائدے کے بجائے الٹا دینی نقصان و زیاں ہوگا۔
نمبر 5، مرد و زن کے مخلوط ماتم سے احتراز الف ہے تیرے الف سے احتراز کیا جائے، کیونکہ اس طرح پردے جیسے اہم اسلامی حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جس کا ملحوظ رکھنا ہر حال میں ضروری ہے، ورنہ اس سے ماتم کی افادیت تو ختم ہو ہی جائے گی، الٹا یہ چیز جگ ہسائی اور ہماری قومی ذلت و رسوائی کا باعث بھی بن جائے گی۔ نمبر 6، زنجیر، تلوار اور قمع کے ماتم کے بارے میں ہمارے فقہائے شیعہ خیر البریہ میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ حضرات اسے جائز جانتے ہیں اور کچھ حضرات جیسے کہ سرکار آقائے بروجردی، بیرے واو جیم رے دے دال چھوٹی ہے بروجردی، اور یہاں پر جہاں سرکار لکھا ہے آقائے بروجردی، یہاں سے ہمیں حاشیے کی طرف اشارہ ہے کہ ہم وہ پڑھ لیں، تو آئیے پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ چنانچہ سرکار موصوف اپنے رسالے عملیہ جامع المسائل اردو صفحہ نمبر 404 طبع لاہور پر رقم طراز ہے کہ مسئلہ کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کی تعزیہ داری میں قمع وغیرہ سے ماتم کرنے میں زخمی ہو جائے تو جو جسم کے لیے ضرر رساں ہے تو یہ فعل حرام ہوگا، لیکن اگر اس طرح ماتم کیا جائے کہ تعزیہ داری کے وقت ہی درد و الم محسوس ہو، بعد میں تکلیف نہ ہو، تو جس طرح عموماً سینہ زنی کرتے ہیں جس سے سینہ سیاہ یا سرخ ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور سرکاری عاملی نے اس موضوع پر ایک مکمل رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے تزہیۃ الشبیہ، ہجے کر لیتے ہیں تنزیہۃ الشبیہ، اصل میں نقطے جڑے تے نون زے یہ ہے، الف لام شین بے یہ ہے، یہ انورٹڈ کاما میں، اور آقائی کاظمینی نے اس پر تفریز لکھ کر اس کی تائید مزید کی ہے۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ فراج فیر الف جیم عین کے 1000 نقطہ باریک تر رموز ایجا است، یہ فارسی کو نہ جانتے ہوئے میں فارسی پڑھ رہی ہوں کہ 1000 نقطہ باریک تر رموز تر زمو اینجا است، نہ ہر کے سر تبرا شد قلندری داند، اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے احقر، اور بریکٹ میں بس احقر ہی ہے، جو آگے لکھا ہے وہ اتنا مٹا ہوا ہے، نون چھوٹی ہے بس۔ 171 پیج پر ہم آ گئے ہیں، اور یہ ہم حاشیے میں پڑھ رہے تھے، اور حاشیے سے پہلے ہم ساتھ ہی دوبارہ اس جملے پہ آتے ہیں کہ کچھ حضرات اسے جائز جانتے ہیں، اور کچھ حضرات جیسے سرکار آقائے بروجردی، جیسے ہم حاشیے میں گئے تھے، بروجردی رحم اللہ، آقائے علامہ سید محسن امین عاملی اور علامہ سید مہدی کاظمینی اور بہت سے دیگر علماء و رفقاء اسے ناجائز جانتے ہیں۔ اس لیے ہمارا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ اس قسم کا ماتم کرنے سے پہلے اپنے مرجع تقلید کی طرف رجوع کر کے اس کے جواز اور عدم جواز کا فیصلہ کرا لیا جائے اور پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ ویسے ہماری اپنی ناچیز تحقیق کے مطابق جو قرآن و سنت پر مبنی ہے، اس کا عدم جواز رے الف جیم عین ہے، شعری یہاں پہ لکھا ہوا عدم جواز راجے ہے، یہ رائج ہے یا راج ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص شدت غم و علم و جذبات عشق و محبت سے سرشار ہو کر بے خودی کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ اپنے ہوش و حواس اس سے بیگانہ ہو جائے اور پھر ایسا کوئی کام کر گزرے جو ظاہری شریعت کے قواعد و ضوابط کے منافی ہو، تو اس پر قلم شریعت جاری نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں شریعت عشق، یہ لفظ جو شریعت عشق ہے وہ انورٹڈ کاما میں ہے، کیونکہ یہاں شریعت عشق کی علمداری ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ مذہب عشق از مذہبہ جدا است، یہ ایک ہی مصرع تھا۔ پھر لکھا ہے کہ مگر جب تک عقل و ہوش بجا ہے اور اختیار بحال ہے تو اپنے آپ کو ضرر پہنچانے، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے اور مجبد دہن مذہب کو کوئی کام و اقدام کرنے کی بمتقاضائے قواعد و ضوابط شرعیہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔
یہاں پہ کیونکہ الفاظ جڑے ہوئے لکھے تھے اس لیے پڑھنے میں تھوڑی دقت ہوئی. آگے چلتے ہیں. پھر لکھا ہے یہاں پہ عربی کی جو آیت دی ہوئی کہ لا تقتلوا لا تلقوا بعیدکم الی التہلک، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. پھر لکھا ہے فرمان قدرت ہے کہ لا ضرر ولا ضرر فی الاسلام، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ جان جس ذات کی امانت ہے اس کے حقیقی مالک کی طرف سے، اس طرح اس کے اطلاف و ضیاء کی کوئی اجازت نہیں. اطلاف و ضیاء کی ہجے الف تے لام الف فے واو زواد الف عین کی کوئی اجازت نہیں. پھر لکھا ہے واللہ العاصم. پھر لکھا ہے کہ ہاں اگر ہو سکے تو یہ خون ان لوگوں کو دیا جائے کہ جو اسپتالوں میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں اور آپ کے خونی عطیات کے منتظر ہیں. آگے چلتے ہیں. اگلی ہیڈنگ ایسے نازک مقامات پر ہمارا انڈیا. پڑھتے ہوئے ہم پیج 172 پہ آ جائیں گے. ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں اور نہ ہی اس پر عامل کہ کسی مسجد مسجد ہے یا آدھا مٹا ہوا تھا، مسجد میں قوالی ہوتی ہو یا کسی بزرگ کی قبر پر عرس تو مسجد گرا دی جائے یا قبر اکھاڑ دی جائے، یا اگر باغ میں خس و خاشاک پڑ جائے تو باغ تباہ کر دیا جائے، بلکہ اس غلط چیز کا استحصال کرنا چاہیے کہ جس سے اصل مقصد میں خلل پڑ رہا ہو. بنا بری ہم یہ نہیں کہتے کہ چونکہ علم و تعزیہ اور زلجنا پر غلط رسوم کا ارتکاب ہوتا ہے تو اصل علم و تعزیہ اور زلجنا کو ہی ختم کر دیا جائے، بلکہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان غلط رسوم کا استحصال کیا جائے تاکہ مراسم عزاداری کی افادیت میں چار چاند لگ جائیں. اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. لکھا ہے انہوں نے کہ کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے، اور اس سے پہلے لکھا تھا کہ سوگند اور گواہ کی حاجت نہیں مجھے، کیونکہ کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. اور اب پیج 173 پر ہم 5ویں باب کا الحمدللہ آغاز کرنے جا رہے ہیں. 5ویں باب کا عنوان ہے ان بدعات اور غلط رسوم کا بیان کہ جو شادی بیاہ سے متعلق ہیں. آئیے تفصیلات پڑھتے ہیں. لکھا ہے اس سلسلے کی بدعات اور غلط رسومات کی نشاندہی کرنے اور ان کے استحصال کی کدو کاوش کاف دال واو کاف الف واو شین کدو کاوش کرنے سے پہلے انسب یہ ہے کہ یہاں بڑے اختصار کے ساتھ اسلام میں عقد و ازدواج کی اہمیت اور اس کے شرعی احکام کا ایک جمالی خاکہ پیش کر دیا جائے جو اس مبارک موقع پر شریعت مقدسہ اسلامیہ نے پیش کیے ہیں. ہیڈنگ ہے عقد و ازدواج کی اہمیت. اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور اس لیے اس میں رہبانیت یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے ترک دنیا نہیں ہے. بانی اسلام کا ارشاد ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، یعنی رہبانیت کا اسلام سے اور اسلام کا رہبانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح یہ بات بھی واضح ہے کہ اسلام صرف انسان کی انفرادی زندگی تک محدود نہیں اور یہ عبد و معبود کا صرف نجی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا مکمل ضابطۂ حیات ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اس کے دائرۂ کار سے باہر نہیں، اور انسان کی اعتقادی، فکری، اخلاقی، تمدنی، تہذیبی، ثقافتی، سیاسی اور معاشی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے. انہی گوناگون شعبہ زندگی میں سے ایک انسان کی آئلی زندگی کا شعبہ بھی ہے. یعنی جب خالق حکیم نے انسان میں غریزہ شہوت ودیعت کیا تو اس کی تسکین کے اسباب کی فراہمی کا بھی انتظام کیا ہے، اور اسی کا نام شریعت اسلام میں نکاح ہے. بریکٹ میں لکھا ہے خواہ منقطع ہو یا دائمی، بریکٹ کلوز. ہم پیج 174 پہ آ گئے. لکھا ہے کہ نکاح کے فوائد، یہ اگلی ہیڈنگ ہے کہ یہ نکاح صرف طبعی ضرورت ہی نہیں بلکہ یہ ایک شرعی ضرورت بھی ہے اور عفت عمومی کی حفاظت کا بہترین ذریعہ بھی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، جو شخص میری سنت سے روگردانی کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. حوالہ ہے وہ مجھ سے نہیں ہے. حوالہ ہے الوسائل. اب یہاں پہ نمبر
جو انہوں نے پہلے نکاح کے فوائد میں جو بتائے، تو اس میں آگے لکھا ہے کہ نکاح کے بغیر مرد و زن جنسی تعلق بدترین گناہ ہے۔ ارشاد قدرت ہے کہ زناکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، اور کہ یہ بے حیائی ہے اور برائی کا راستہ ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے اسی میں کہ نکاح بطریق صحیح بقائے نسل کا ضامن اور اولاد صالح کی پیدائش کا واحد ذریعہ ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے نمبر 4 کہ زنا سے بچنے کا واحد راستہ ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص شادی کر لیتا ہے وہ اپنے آدھے دین کو بچا لیتا ہے، اب باقی آدھے دین میں خدا سے ڈرے۔ حوالہ ہے الوافی الوسائل۔ اگلا پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ بغیر عذر شرعی نکاح نہ کر کے مرنے والوں کو رذیل کہا گیا ہے۔ حوالہ ہے الوسائل۔ اور اگلا پوائنٹ پڑھتے ہوئے ہم پیج 175 پر آئے ہیں کہ شادی شدہ آدمی کی 2 رکعت نماز کو غیر شادی شدہ کی 70 رکعت سے افضل قرار دیا گیا ہے، اور اس کا حوالہ بھی ہے کتاب الوسائل۔ پھر اگلا ہے نمبر 7 کہ عورت مرد کا لباس اور مرد عورت کا لباس ہے، اس لیے ایک کے لیے دوسرے کا وجود ناگزیر ہے، بالخصوص وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ الغرض انسانی تمدن کی بنیاد ایک مرد اور ایک عورت کی باہمی شرعی رفاقت سے وجود میں آتی ہے۔ ان دونوں انسانوں کے ملاپ سے جو چھوٹا سا اجتماعی دائرہ بنتا ہے اسے انسان کی آئلی زندگی کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو ضابطے ہوتے ہیں انہیں آئلی نظام کہا جاتا ہے۔ سامعین، یہ لفظ آئلی نظام انورٹڈ کاما میں ہے۔ قرآن مجید نے اس معاہدہ نکاح کو میثاقاً غلیظاً انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، میثاقاً غلیظاً، غین لام یہ زو الف اس کے اوپر 2 زبر، اور بریکٹ میں اس کے مطلب لکھے ہیں پختہ عہد۔ آگے لکھا ہے، پھر لائن کو پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس معاہدہ نکاح کو میثاقاً غلیظاً پختہ عہد قرار دیا ہے۔ اس معاہدے کے ذریعے مرد و عورت ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر بھاری ذمہ داریاں لیتے ہیں جو خالق فطرت نے مرد و عورت کی فطرت کو مد نظر رکھ کر عائد کی ہیں۔ مرد اس اجتماعی وحدت کا نگران اعلیٰ ہوتا ہے اور اقتصادیات فراہم کرتا ہے، اور عورت اس کی زیر ہدایت گھر کا نظم و نسق چلاتی ہے۔ اور اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے الرجال قوامون علی النساء بریکٹ کلوز۔ چنانچہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خانوادے کا نگہبان مرد ہوتا ہے، مگر عورت بھی گھر، شوہر اور بچوں کے بارے میں مسئول ہے۔ میم سین واو اور واؤز کے اوپر حمزہ، مسئول ہے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے بریکٹ میں مجموعہ ورام واو رے الف میم۔ آگے چلتے ہیں۔ اگر ہر فریق اپنی ان ذمہ داریوں کو سمجھے اور پھر ادا بھی کرے جو اس معاہدے کے نتیجے میں اس پر عائد ہوتی ہیں تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، اور اگر کوئی فریق ان ذمہ داریوں کو سمجھنے یا پھر ادا کرنے کی طرف توجہ نہ دے تو اس سے گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اور بنا بری خاندان کی نیک بختی سب سے پہلے مرد و عورت کے باہمی روابط کی خوشگواری پر موقوف ہے۔ پیج 176 پہ ہم آ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے شادی بیاہ میں خرد و ہوش مندی کی ضرورت۔ لکھا ہے کہ عقل مندی اور دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس پرخار وادی میں پھونک پھونک کر قدم رکھا جائے اور پوری خرد مندی و ہوش مندی سے کوئی اقدام کیا جائے، اور غلط جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھایا جائے، بلکہ اس سلسلے میں چند امور کو ملحوظ رکھا جائے۔ نمبر 1 کہ صرف جمال کی خاطر شادی نہ کی جائے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم و خضرات دمن، کہ اروڑی کی سبزی سے بچو، الف رے واو اڑے چھوٹی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اروڑی کی سبزی کیا ہے؟ فرمایا برے خاندان کی حسین و جمیل عورت، اور بریکٹ میں لکھا ہے البہار۔ دوسرا ہے پوائنٹ کہ صرف مال کی خاطر بھی شادی نہ کی جائے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صرف جمال و مال کی خاطر شادی کرے گا وہ دونوں سے
محروم رہے گا اور وہ اپنی محبوب چیز نہیں پا سکے گا اور خدا اس کو اسی مال کے حوالے کر دے گا، اور جو کمال کی خاطر کرے گا یعنی طبعی اور شرعی ضرورت اور سنت نبوی سمجھ کر کرے گا تو خدا اسے دونوں سے بہراور کرے گا۔ اور یہاں پر بھی حوالہ البہار ہی ہے۔ تیسرا پوائنٹ اس میں لکھا ہے بلوغت کے بعد لڑکی لڑکے کی شادی میں جلدی کی جائے۔ آج جنسیات کے ماہرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نوجوانوں کے اکثر و بیشتر جنسی مسائل کا حل انہیں جلد از جلد رشتہ عقد و ازدواج میں منسلک کرنے کے اندر پوشیدہ ہے۔ لڑکی پھل کی مانند ہے، جب پھل پک جائے تو توڑ کر اسے محفوظ کر لینا چاہیے، ورنہ اسے خراب کرنے والی بہت چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح آفتاب کی حرارت، فضائی عوامل اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر لڑکیوں کی شادی جلدی نہ کی جائے تو حالات انہیں فاسد کر دیتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ نمبر 4 کہ کفو کا لحاظ رکھا جائے، یعنی اسلام و ایمان کو ملحوظ رکھا جائے کہ المومن کفو المومنت، کہ مومن مرد ہی مومنہ عورت کا کفو ہوتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ مومنہ عورت مومن مرد کے ہی عقد میں دی جائے، اور یہاں پر حوالہ ہے الوسائل۔ اور اس سلسلے میں عمر، تعلیم اور مالی پوزیشن کو بھی بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر یہاں پر لکھا ہے فے تے دال بے رے فتدبر، بے پہ تشدید ہے، فتدبر کے بعد لمبا سا ڈیش ہے، پھر لکھا ہے آج کل جو شادی بیاہ کی قدر و قیمت گھٹ گئی ہے، معمولی باتوں پر طلاق و علیحدگی کی نوبت آ جاتی ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس نازک معاملے میں حزم و احتیاط سے کام نہیں لیا جاتا اور واقعات زندگی اور اس کے حقائق کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ بالعموم شادیاں رومانی اور بچگانہ تصورات کی بنا پر اور نظریات کی ہم آہنگی کے بغیر محض دولت و شہرت اور ظاہری نمائش پر کر لیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ شادیاں ناکام ہوتی ہیں اور ان کا مستقبل تاریک ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 اس میں ہے کہ جہیز اور دعوت ولیمہ کے سلسلے میں فضول خرچی اور اسراف سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے، اور اس طرح سادگی اور شائستگی کے ساتھ یہ فریضہ ادا کیا جائے کہ جس طرح بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فخر کائنات دختر نیک اختر کا فریضہ عقد و ازدواج ادا کیا تھا، یا جس طرح حضرت امیر علیہ السلام نے جوانان جنت کے سردار شہزادوں کی شادی خانہ آبادی کا سادہ اسلامی طریقے پر اہتمام کیا تھا۔ اگر کسی شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی علیہ السلام کا یہ اسوہ حسنہ پسند نہیں ہے تو اسے ان کا کلمہ پڑھ کر انہیں بدنام کرنے کا کیا حق ہے؟ بلکہ کے بعد جو شعر لکھا ہے وہ پھر فارسی کا ہے، فارسی نہ جانتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ لکھا ہے بے فگن پردہ تا معلوم گردو کہ یاراں دیگر رامی پرستند۔ اور پھر چھٹا پوائنٹ ہے کہ ناچ گانا اور راگ و رنگ وغیرہ محرمات شریعہ سے مکمل اجتناب لازم ہے۔ ان غیر شرعی بلکہ غیر شریفانہ حرکات کی حرمت اور ان کی تباہ کاریوں پر آئندہ کسی مناسب مقام پر تبصرہ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اب ایک بڑی ہیڈنگ آ گئی، عقد و ازدواج کے معاملے میں غلط رسوم و قیود کا تذکرہ۔ سب سے پہلے اس میں پہلا پوائنٹ ہے بہت دیر سے شادی کرنا۔ تفصیلات ہیں، ابھی اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ لڑکی لڑکا جب ہی بالغ ہوں تو ان کے والدین اور سرپرستوں کو سب سے پہلے مناسب جگہ پر ان کی شادی کا انتظام کر دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے علاوہ خود بانی اسلام کا اسوہ حسنہ امت کے لیے مشعل ہدایت ہے کہ جب ہی خاتون قیامت کی بلوغت کے سن و سال میں قدم رکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جناب امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ان کی شادی خانہ آبادی کر دی۔ مگر ہمارے ہاں بہت دیر سے، بالخصوص لڑکیوں کی شادیاں دیر سے کرنے کی غلط رسم جاری ہو گئی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو لڑکیاں شریف و نجیب ہوتی ہیں وہ تو زندہ درگور ہی ہو جاتی ہیں۔ اور اب یہاں پہ اگلا پوائنٹ نمبر 1 تو پڑھ لیا ہم نے، اس کے بعد لکھا ہے کہ اگلے پیراگراف میں کہ دور جاہلیت
اور اس نام نہاد تہذیب و تمدن کے دور میں فرق صرف اس قدر ہے کہ اس دور میں قبرستان میں اس مظلوم طبقے کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور آج ظالم والدین کا گھر اس مظلوم گروہ کا قبرستان ہوتا ہے، وہیں پیدا ہوتی ہیں اور وہیں سے ان کا جنازہ نکلتا ہے۔ قرآن میں ان زندہ درگور ہونے والی مظلوم لڑکیوں کی داستان خونچگاہ مذکور ہے کہ اس کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ جو لائن دی گئی ہے کہ زندہ درگور ہونے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم کی پاداش میں قتل کی گئی، ان بریکٹ انورٹڈ کاما کلوز، بعید نہیں کہ آج کی مظلوم لڑکی سے بھی خدائے عادل بروز قیامت سوال کرے کہ کس جرم کی سزا میں اس کی زندگی تباہ کی گئی، اور لڑکی اپنے ظالم ماں باپ کی ان لفظوں میں شکایت کرے کہ میرا جرم اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا کہ تو نے مجھے لڑکی بنایا تھا۔ ایسے ظالم ماں باپ کو روزے رستخیز رے سین تے خے یہ زے اس تیز و تند سوال کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور جو لڑکیاں شریف و نجیب نہیں ہوتی تو وہ ایسے گل کھلاتی ہیں کہ الامان الحفیظ، ان میں سے کچھ تو اس بازار کی زینت بن جاتی ہیں، کچھ اغوا ہو جاتی ہیں، اور کچھ اس بازار میں رہ کر کنواری مائیں بن جاتی ہیں۔ بھلا جس تمدن کے اندر شادی بیاہ میں اس قدر تاخیر کی جاتی ہو کہ 30 40 سال تک لڑکے لڑکیاں غیر شادی شدہ ہوں، وہاں اس کے سوا اور ہو بھی کیا سکتا ہے کہ انسان جنسی ہیجانات کا شکار ہو کر رہ جائے اور غلط راہ روی سے بچانے کی قوت کمزور ہو جائے اور نتیجہ پاک دامنی تار ہو کر رہ جائے۔ اب نوبت بائیں جا رسید کہ شرم و حیا اور پاک دامنی جو کبھی انسان کی زیبائش میں افزائش کر کے اس کے روحانی حسن و جمال میں چار چاند لگاتی تھی، مغرب میں تو اس کا جنازہ مدت ہوئی نکل گیا تھا۔ اب رفتہ رفتہ مشرق بھی اس کی لپیٹ میں آتا جا رہا ہے اور حیا و شرم ایک ناپسندیدہ عنصر بنتی جا رہی ہے۔ آج نوجوان اپنے گناہوں پر اتراتے ہیں، اور اس طرح ایک غلطی کی وجہ سے کئی والدین کی شرافت اور عزت کا روز بروز جنازہ نکل رہا ہے، اور ناجائز بچوں کی تعداد میں برابر اضافہ ہو رہا ہے۔ اس طرح بالواسطہ دشمنان آل محمد علیہ السلام کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ پھر اب ایک مصرع کہ عاقلاں را اشارت کافی ست سین تے ست۔ اچھا جی، یہاں پر یعنی کہ کتاب کے صفحہ نمبر 180 پہ ہم پہنچ گئے۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ٹائم ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آگے چلتے ہیں۔ اگلی نشست کی جو ہیڈنگ ہم پڑھیں گے وہ ہے اس تاخیر کے علل و اسباب، یہ جانیں گے اگلی نشست میں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔